السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 78 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وادی اہلارا کا نام اہلارا گاؤں کے نام پر تھا جو اس وادی کے قریب واقع تھا۔ یہ وادی یوں تھی کہ دو دیوہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل ہی تھا۔ اطراف میں پہاڑ تھے۔ یہ درمیان کی وادی اہلارا وادی تھی۔ سیاح اکثر کپادوکیا میں عشق وادی، لو ویلی، لو ویلی، گل شہر، روز ویلی اور اہلارا ویلی وغیرہ میں ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اہلارا کا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جانا تھا۔ اصل ٹریک 16 کلومیٹر لمبا تھا مگر دو شارٹ کٹ بھی بنے تھے، ایک 7 کلومیٹر جبکہ دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا تھا۔ یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے باعث وہ زیادہ پیدل نہیں چل سکتا ہوگا، اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پہ مل جائے گا۔ مولود بے نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ 2 کپ کے بج چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان سے پہلے کا پہنچ چکا تھا۔ سیاحوں کی چہل پہل میں بھی دور سے حیا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا، سر پہ پی کیپ، کندھے پہ بیگ اور گلاسز سامنے گرے شرٹ پہ الٹے ہوئے، وہ انہی کو دھوپ کے باعث آنکھیں سکوڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے جہان پہ غصہ تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانوں کی زبان میں بتا دیتا کہ اہلارا ویلی آ جاؤ؟ اگر جو وہ یہ کوڈ نہ جان سکتی، اگر وہ جو نہ مل سکتی تب، لیکن تب بھی وہ اسی پہ ملبہ ڈال دیتا۔ آخر وہ اس جیسی اسمارٹ تھوڑی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب 1:55 ہوتا ہے، اور اب ٹائم دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے سرزنش کر رہا تھا۔ کاش اس کی یہ لغت کتابی شکل میں ہوتی تو وہ اسے اٹھا کر اف، اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ خیر اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا ہے، اب چلتے ہیں۔ ہاتھ سے درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی چل پڑا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں؟ بہارے نے احتجاجاً اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سوری، تم کیسی ہو؟ بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی، جہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی پناہ رہتی تھی۔ اچھا ہاں، حیا؟ اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم حیا کو پکارا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے؟ میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا۔ میری سمجھ میں اب آیا۔ یو ایڈیٹ! ہاں تو؟ اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ ذرا خفگی سے کہتے ہوئے اس نے حیا کی جوتوں کو دیکھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر جھکائی اور ایک کرہا اس کے لبوں سے نکلتی رہ گئی۔ اللہ اللہ! وہ جلدی میں وہی سرخ ہیل پہن آئی تھی۔ ہاں، میں ان جوتوں میں 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں، اور ڈی جے نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ شور، تمہارا پاؤں
ٹھیک ہے میرا پاؤں، چلو اب، وہ اکتا کر بولی۔ وہ اکتا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ بہارے نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں اطراف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا تھا۔ وہ موج جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی شاید موج سے بڑھ کر تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جیہان نے کہا، ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے اوپر آ گئے۔ بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصاویر بنانے بھیج دیا اور وہ خود سیڑھیوں کے دہانے پہ اوپر نیچے بیٹھ گئے۔ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ نیچے گہری وادی، دریا اور چٹانیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوستانہ انداز پہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یوں ہی، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بارڈر تک بھی لے جا رہا ہوں، مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے کندھے سے اپنا بیگ اتارا اور اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں، اور تمہارا پروگرام؟ اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان میں پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھو، یہ کپاڈوپیا ہے جہاں ہم ہیں۔ اس نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ حیا نے جذبات میں سر ہلایا۔ اس پل وادی اہلارا پہ ہر سو چھایا سی تن گئی تھی، ٹھنڈا میٹھا سا موسم اور نیچے بہتے دریا کا شور۔ یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر۔ اس نے بارڈر کی موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا، یہاں ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے، کلس نام کا۔ ہمیں کلس جانا ہے۔ وہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے میں ادھر شام کے شہر الیپو چلا جاؤں گا۔ کیلیس سے بارڈر قریب 3 کلومیٹر دور ہے۔ منگل کی رات ٹھیک 2:30 بجے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے۔ وہاں سے تم واپس چلی جاؤ گی اور پھر میں خود ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ اتنی خطرناک باتیں کرتے کرتے باتیں کتنے آرام سے کر لیتا تھا۔ کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا؟ وہ متذبذب تھی۔ دل کو عجیب سے وہمیں ستانے لگے تھے۔ حیا، ترکی اور شام کا بارڈر آسان ترین بارڈر ہے۔ یہ 900 کلومیٹر لمبا ہے۔ اب کیا سارے 900 کلومیٹر میں پہرا لگا سکتے ہیں بارڈر فورسز والے؟ نہیں نا۔ سو یہاں صرف خاردار تارین ہیں جس میں بہت سے سوراخ ہیں۔ ہر رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پار پورے اہل و عیال سمیت کراس کر لیتے ہیں۔ وہ بہت بے نیاز سے انداز میں نقشہ لپیٹتے بتا رہا تھا۔ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اور بارڈر سیکیورٹی فورسز؟ وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتی؟ وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں۔ اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر جیہان، میں نے تو سنا ہے کہ اس بارڈر پہ بارودی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو پاؤں پڑنے پر پھٹ سکتی ہیں۔ وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ اوہ، مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہے۔ سب ٹھیک سے ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیہان نے اس کے سرخ جوتوں کو دیکھا۔ جب تم وضو کرنے کے لیے یہ جوتے اتارو گی تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو میں انہیں اتاروں گی ہی نہیں۔
میرا دین بہت آسان ہے۔ وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے صاف جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھی۔ جب وہ واپس آئی تو جیہان اور بہارے چرچ کے داخلی دروازے کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری عادت نہیں گئی چپ کر باتیں سننے کی؟ تم کیوں کر رہی تھی ایسا؟ وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ سر جھکائے کھڑی بہارے نے منمنانا چاہا۔ میں نے کچھ نہیں سنا، بس تھوڑا سا خود بخود۔ میں تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں برا پیش آؤں گا۔ تمہیں سمجھ میں آیا جو میں نے کہا؟ تبھی جیہان نے حیا کو دیکھا تو سر جھٹک کر اس تک آیا۔ کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ حیا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال اس نے کچھ خاص سنا ہو۔ بہرحال میں اسے خبردار کر رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، اگر اس نے کچھ سنا بھی ہوگا تو سمجھ میں کہاں آیا ہوگا۔ جیہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ایک ایک بات ادھر بتائے گی۔ اس پہ نظر رکھنا، یہ کسی کو فون نہ کرے۔ اس کا فون تو آشیانہ میں پڑا تھا، چارج پہ لگا تھا۔ تم فکر نہ کرو، واپس جا کر میں فون ہی لے لوں گی۔ جیہان کچھ کہے بنا سیڑھیاں اترنے لگا۔ حیا نے پیچھے مڑ کر بہارے کو دیکھا، پھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا فون اس کے گلابی پرس کے اندرونی خانے میں رکھا تھا۔ آنے اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی سلائیوں کو مہارت سے چلاتی سویٹر بن رہی تھی۔ اون کا گولا لڑک کر ان کے قدموں کے قریب گرا پڑا تھا۔ عائشہ گل ان سے فاصلے پہ بڑے صوفے کے ایک کونے پہ ٹکی اون کے گولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب اون کے گولے کی سی لگی تھی، کوئی اسے کب بن دے کب ادھیڑ دے۔ سلائیاں اس کے ہاتھ میں تو تھی ہی نہیں۔ عائشہ تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی، گود میں رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ بہارے، نمبر پہ لکھا نام دیکھ کر اس نے پیار سے آنے کو بتایا اور سبز بٹن کو دبا کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں طمانینت کے سارے رنگ اتر رہے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے الفاظ سن کر آنے نے بے اختیار سلائیاں چلاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا، اس نے آہستہ سے دہرایا تھا۔ آنے فاصلے پہ بیٹھی تھی، انہیں سنائی نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا ضرور تھا۔ وہ ان کو یوں دیکھتے پا کر زبردستی مسکرائی تھی، پھر معذرت خواہ نظروں سے گویا اجازت طلب کرتی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پہ بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ آنے واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں کہو پھر، میں سن رہی ہوں۔ کاؤنٹر پہ کوہنی رکھ کر جھکے کھڑی عائشہ نے ایک محتاط نظر باہر لانچ میں کھڑکی کے نزدیک بیٹھی آنے پہ ڈالی۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟
اس نے رک کر سنا اور پھر اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری بات سمجھاؤ اب۔ اس نے پھر ادھ کھلے دروازے سے جھانکا۔ آنے اپنی سلائی میں مصروف تھی۔ کیا؟ 1 منٹ۔ کیلیس کے کس طرف ہے وہ بارڈر؟ وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑھی اور اس کے دروازے سے نصب ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی آویزہ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ تیزی سے لکھنے لگی۔ منگل کی رات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات 2 سے 3 بجے وہ اللیگل بارڈر کراس کرے گا۔ اچھا، اور وہ روانی سے چند الفاظ گھسیٹنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اچھا، اوکے۔ اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھا اور نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑ کر تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں کیا ہوا۔ کوئی آ گیا ہے۔ اچھا تم فون رکھو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرحبا۔ اس کا مرحبا ادا ہونے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے۔ دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہانے کے لیے بہت مضبوط اعصاب ہونے چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں تہہ شدہ کاغذ پہ نگاہ دوڑائی۔ اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے؟ ترکی کا تم پہ فرض ہے عائشہ، اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم ترکی کا ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا۔ عجیب سا ہیجان اور تذبذب ہر جگہ غالب تھا۔ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے۔ تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکے۔ مگر نہیں، عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نہج پہ وہ ایک دم چونکی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ عبد الرحمن اسے ہمیشہ کہا کرتا تھا، یہ اس کا پسندیدہ جملہ۔ مگر اس وقت یہ فقرہ کسی تیر کی طرح اسے آ لگا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لانچ کے بڑے صوفے پہ آ ٹکی۔ آنے نے سلائیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ عائشہ نے ٹھیک سے بات سنی نہیں اور گردن نفی میں ہلا دی۔ وہ کہیں اور ہی گم تھی۔ کیا اسے عبد الرحمن کو دھوکہ دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ دکھا دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے؟ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک آ پہنچے تھے۔ اونچے سرسبز درخت اور ان کے درمیان سے دریا کسی تنگ جھرنے کی طرح بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل کی صورت میں لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا سا تخت تھا۔ تخت پہ سرخ قالین بچھا تھا اور اس کے 3 سائیڈز پہ منڈیر بنا کر کاؤنٹر لگے تھے۔ چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے تو پانی پیروں کو چھوئے۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر نیلا آسمان۔ پل کے اس پار جھوپڑے سے بنے تھے جن میں سے ایک سے وہ ابھی نماز پڑھ کے نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ چلتی ہی رہے تھے اس مقام پہ جہاں انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا۔ اس کو 1 گھنٹے تک آنا تھا۔ وہ اس آسنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پہ بیٹھی، پیر کے
انگوٹھے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھوپڑے میں رکھ دیں۔ جیہان کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے ذرا سا عبایا اٹھائے ننگے پیر چلتی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مائل میں ڈوب گئے۔ جیہان کا ترکی واقعی خوبصورت تھا۔ عبدالرحمن کب آئے گا؟ بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پہ لگی موتی پہ انگلی پھیرتی پانی کو دیکھ رہی تھی۔ آ جائے گا ابھی۔ تم نے اتنی دیر کیا کیا؟ اس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو بہارے باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا، اس نے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جیہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ ہر وقت ڈانٹتا ہے، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے اپنی چونچ میں ذرا سا پانی بھرے بغیر رکے پھڑپڑاتا اڑ گیا۔ کیا تم نے واقعی ہماری بات نہیں سنی تھی؟ استفسار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ سنا ہوگا تو بھی وہ سمجھ نہیں پائے گی۔ نہیں سنا میں نے کچھ بھی۔ سب مجھے ہی کیوں الزام دیتے ہیں؟ وہ خفگی سے کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندے کو دیکھنے لگی جو اوپر آسمان پہ اڑتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے چونچ بھر پانی ہی کافی تھا۔ اس کی وسعت بس اتنی ہی تھی۔ اچھا پھر اداس کیوں ہو؟ حیا کیا میں جب پرندہ 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں ایسی بات کیوں سوجھی بہارے؟ گنپا کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا؟ گنپا کون؟ ہماری جدیسی میں رہتی تھی۔ ہم سب لوگ گئے تھے اس کی شادی پہ۔ عبدالرحمن بھی گیا تھا۔ تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے میکانگی اثبات میں سر ہلایا۔ بہارے نے اپنا پرس کھولا، اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟ اس کو اچنبھا ہوا۔ میں سمجھی تم نہیں لائیں۔ میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ حیا نے فون لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بہارے نے جلدی سے زپ بند کر کے پرس پرے کر لیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی اور باتیں ادھر ادھر نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہاں تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کرتا ہے وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرامس؟ بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹو گراف نکال کر حیا کے سامنے کیا۔ بس میرے اور اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی لوٹایا نہیں کرتا۔ وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی۔
कोर्ट में निकाह था। फ्रंट रो की नशिस्तों पे वो तीनों बैठे थे, ब्लैक सूट और ग्रे शर्ट में मलबूस। वो बस ज़रा सा मुस्कुरा रहा था। साथ बैठी बहारें और आयशे भी मुस्कुरा रही थी। मसनवी फैमिली जो अब टूट गई थी। पता है, हमारी शादियों में निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन की कुर्सी उठाता है। हाँ, मैं जानती हूँ, ताकि वो अलामती तौर पे ये साबित करे कि वो अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता है। मगर गनपा इतनी मोटी थी कि उसके दुल्हा से कुर्सी उठाई ही नहीं गई। फिर वो ज़रा रुकी। मगर तुम आयशे को मत बताना कि मैंने यूँ कहा है। अगर तुम वो बात जो जिहान ने मना किया है कि आयशे को नहीं बताओगी, तो मैं भी उसे नहीं बताऊंगी। उसने जैसे ज़बान दांत मगर आयशे तो पहले ही उसने जैसे ज़बान दांत तले दबाई। क्या उसे पहले ही पता है? हया ने बगौर उसे देखा। बहारे ने झट गर्दन नफ़ी में हिलाई। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। उसने तस्वीर एहतियातन खत के लिफाफे में डाली और उसे बैग में रख दिया। कुछ था जो हया को डिस्टर्ब कर रहा था, कुछ गलत था कहीं, मगर खैर, वो तुम ये शादी की बातें मत सोचा करो। अच्छा, उसे तनबिया करना याद आया। बहारे ने सर उठाकर उसे देखा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं किससे शादी करूंगी। वो क्यों? सामने दरिया किनारे दरख्त का एक पत्ता हवा से फड़फड़ा रहा था। जब हवा का बोझ बढ़ा तो वो एकदम शाख से टूट कर नीचे गिरा। तुम बुरा मानोगी। समझो मैंने ऐसा कहा ही नहीं। हवा ने पत्ते को अपने परों पे सहारा दिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा, यहाँ तक कि पानी ने उसे नरमी से हवा के हाथों से लिया और अपने ऊपर लिटा दिया। तुम्हें पता है, अब्दुल रहमान ने मुझसे वादा किया था कि अगर वो मर जाए तो मैं उसे जनाजा ज़रूर दूंगी। क्या? वो शशतर रह गई। सांस रुका और दम भी धड़कना भूल गया। अहलारा के दरिया की सतह पे दरख्तों और आसमान का गुस्ल झिलमिला रहा था। उस अक्स पे तैरता पत्ता उसकी सिमत आ रहा था। हाँ, उसने बहुत दफ़ा ऐसा कहा। छोड़ो इन बातों को। उसने हफीफ सा सर झटका। पता नहीं क्यों वो हमेशा आगे की प्लानिंग तैयार रखता था, चाहे वो मरने की हो या ना हो। उसने गर्दन उठाकर सामने दरिया को देखा। वहाँ से चट्टानें और गाड़ दिखाई नहीं देते थे, मगर जब वो बेलों में ऊपर उड़ रहे थे तब वो नज़र आए थे। बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर इब्राहिम की दी गई कैंडी के रैपर पे बने थे। बहारे उसे एकदम याद आया। याद है आयशे कहा करती थी कि कुरान पाक में निशानियाँ होती हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं, और तुमने कहा था कि तुम जानती हो कि वो उस रोज़ हमें क्या बताना भूल गई थी। हाँ, बहारे ने इस्बात में सर हिलाया। पत्ता बहता हुआ उनके कदमों के करीब आ रहा था। जैसे ही वो मज़ीद आगे आया, बहारे ने अपने पाँव से उसका रास्ता रोकना चाहा। हया को एहसास हुआ कि वो दोनों पत्ते को देख रही थी। बहारे ने उसे रोकने की कोशिश की थी, उसने नहीं की। आयशे ने बताया ही नहीं था कि आखिर में जंग कौन जीता। बहारे ने अपने पैर से पत्ते को वापस ढकेला। वो ज़रा पीछे हुआ, फिर उसी रफ्तार से वापस आया। अब के बहारे ने उसे नहीं रोका। वो उन दोनों के पैरों के दरमियान से गुजरता तह के नीचे बहता चला गया। मुसलमान जीते थे, ये तो मुझे पता है। हया को हैरत हुई। ये भी वो बात जिसको जानने के लिए उसे बहुत तजस्सुस था, मगर मुझे नहीं पता था, सो मैंने स्टोरी बुक से पढ़ लिया था बाद में।
ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی؟ بس یہی بات تھی؟ ہاں، بہارے نے سر اس بات میں ہلایا۔ حیا کو مایوسی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے۔ تو پھر؟ بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں کہ احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ پھر مس کر گئی تھی۔ اس نے کفگی سے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پتا جیسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا۔ جیحان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا، جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئیں۔ جیحان نے کہا تھا کہ کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ نہ رات میں چائے دینے آئی تو اس کو سامان سمیٹتے دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہو گئی۔ سرما میں کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ ہاں، پنار مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے، جہاں پاشا بے نہ ہو اور جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں، منی اور ہمنا نہیں، اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی صحیح۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے سفری بیگ کی اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا کھلا ہوا تھا۔ اوہ، اسے یاد آیا۔ اس نے اس خانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔ اپنا فراک تہہ کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی۔ اندر سیاہ مخمل میں وہ نازک سا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر الجھن اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبدالرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، ادلار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراک کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہوئی تھی۔ یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا، میں نے اپنا موتی عبدالرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ بوسفورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبدالرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے، اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائیں گے، میں یہ نہیں لوں گی۔ مگر یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے بہارے۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی، مخمل پر سے اٹھایا، اس کے ہک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے حیا کی کلائی کے گرد لپیٹ کر اس کا ہک آخری کندھے کے بجائے کلائی کے گہرے کے برابر ایک کونڈے میں ڈال دیا، یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی، جیسے بریسلیٹ کی لٹکتی ہے۔ یہ اب تمہارا ہو گیا۔ اور وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا۔ زنجیر سے لٹکتے ہوئے
بہت بہت بھلے لگ رہے تھے۔ این سائٹ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا نے پھر سیپ ڈھونڈے۔ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، بس ایک دفعہ۔ اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں، بس وہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ مگر تھا کیا؟ جانے دو۔ اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا۔ اوپر تیسری انگلی میں پلیٹینم بینڈ تھا اور وہ دونوں بلا واسطہ جیہان کے ہی تحفے تھے۔ شکریہ بہارے، وہ ذرا سا مسکرائی۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا۔ کیا میں پھر کبھی عبدالرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب صوفے کے کنارے جا ٹکی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی، اپنی بہن کے پاس۔ تم لوگ پھر کدھر جاؤ گے؟ دیکھو، پتہ نہیں۔ کیا تم لوگ کیلیس جاؤ گے؟ اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بس اتنا سا، مگر جان بوجھ کر نہیں، خود بخود۔ اور تم نے کیا سنا؟ عبدالرحمن کیلیس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلیس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں قسمیہ انداز میں ہاتھ سے کان کی لو کو چھوتے ہوئے چپ کی آواز نکالی۔ اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہیں۔ بہارے ذرا سی اٹکی تھی۔ جیہان نے کہا تھا کہ اس نے اگر سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کی بجائے جیہان کی عقل پہ بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیگ کی ایک زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ سے اندرونی خانے میں رکھ دیا، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا، اور پھر بیگ کی زپ زوں کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔